کیا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے کیسے بچیں ہم؟ کیا حکمت عملی جو ہے اپنائی جائے، یا کیا ایسے کام کیے جائیں کہ ہم کوشش کر وہ وعدہ نہ کریں جس سے کہ نقصان ہو جائے، یا جھوٹ کا اندیشہ ہو، یا اس کی وجہ سے کسی اور کو یا خود کو پریشانی لاحق ہو جائے؟ آصف بھائی، بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں نا، جی۔ انڈسٹریز ہوتی ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں، مالز ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کیمروں کی وجہ سے جو جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے، جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، آپ بڑے بڑے مالز میں دیکھ لیں کس طرح لوگ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹافی بھی اگر آپ نے جیب میں رکھ لی نا، جی۔ تو آپ کیمرے میں دیکھ لیے جائیں گے اور آپ دھر لیے جائیں گے۔ تو صحیح۔ اس لیے لوگوں کو پتا ہے کہ یار میں کوئی بھی ایسی غلط حرکت کروں گا تو مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اکثر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، صحیح۔ بھلے پھر کیمرہ خراب ہی کیوں نہ ہو، جی۔ تو لوگوں کو ایک بھرم رہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یار کیمرہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے تو میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ ایک دنیاوی حقیر سی چیز جو کہ کیمرہ ہے، جس کا ہمیں کنفرم بھی نہیں ہے کہ واقعی وہ صحیح کام کر بھی رہا ہے یا نہیں، جی۔ اس سے ڈر کر ہم برے کام نہیں کرتے کہ یار نہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ لے گی، شرمندگی ہوگی، بدنامی ہو جائے گی، تو تھپڑ مار دے گا گارڈ، کیا فائدہ۔ لیکن وہ آنکھ جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، جی۔ جو سونے سے پاک جی۔ ہے، جو اونگنے سے پاک ہے، جو مرنے سے پاک ہے، جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو عزتوں کے تاج سر پر رکھتا ہے، جو ذلتوں سے بچاتا ہے، جو حادثات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے بچاتا ہے، چلا پھرا رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، ہنسا رہا ہے، بول پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، وہ رب جی۔ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہر وقت ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، جی۔ ہر وقت ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فراہم کر رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دے میرا رب، صحیح بات۔ آکسیجن کو غائب کر دے، اس کائنات میں سے غائب کر دے، سب گھٹ کے مر جائیں گے، صحیح بات۔ سب کا دم نکل جائے گا۔ تو وہ رب ہمارے لیے ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت آسانیاں فراہم کر رہا ہے ہمیں، اور وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس صرف یہ گناہ نہیں جس گناہ کی ہم آج بات کر رہے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا، جی۔ یہ گناہ نہیں، ہر گناہ سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں یہ بات پکی نقش کر دی جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، صحیح۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ جملہ ہی اگر ہم بار بار دہراتے رہے نا، جی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ سے ہم کہیں کہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جائے، آپ کو مارنے کا دل چاہے، کسی کو گریبان پکڑنے کا دل چاہے، اپنے آپ سے کہیں کوئی تجھے دیکھ رہا ہے۔ جی۔ ایک شخص تھے، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور اپنے غلام پر سختی کر رہے تھے، بہت زیادہ مار رہے تھے اس کو۔ ایک اللہ والے ان کے پاس گئے جی۔ اور ان کے کان میں صرف اتنا سا کہا کہ تجھ سے طاقتور بھی کوئی ہے، ہاں دھیان رکھنا۔ صحیح بات۔ جیسے وہ کلمات اس کے کان میں گئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو اللہ کے ولی کی زبان، اور پھر زبان سے نکلے ہوئے وہ ایٹم بم جملے، جی۔ تو پورا دل کلیجہ چیر گئے کہ یاد رکھنا تجھ سے طاقت بھی کوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو گھمنڈ مت کر، جب وہ اپنی طاقت دکھائے گا نا، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ وہ جب پکڑنے پر آ جاتا ہے نا، ہم لوگ جتنے بھی وعدے ٹالنے کے لیے مذاق میں، یہ آپ دیکھیں سیاستدان کیا کرتے ہیں، الیکشن کے دورے چل رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، جی ہاں۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، عوام بھی ہماری بیچاری ہے کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آ جاتی ہے باتوں میں اور دے آتی ہے ووٹ لائن میں لگنے کے بعد۔ لیکن کتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اور دھڑلے سے کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خاص کر کے شاید یہ بات کہی گئی ہوگی، تنزن یہ بات کہتے ہوں گے لوگ کہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے۔ ان لوگوں کے وعدے تو وہی وعدے ہیں کہ واقعی ان لوگوں کے وعدے کے وفا ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ ارے جب ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے وعدے وفا ہونے والے نہیں ہیں تو پھر کیوں سنتے ہیں ان لوگوں کو ہم؟ صحیح، کیوں ان کی باتوں میں آتے ہیں ہم؟ بالکل صحیح۔ کیوں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہم؟ تو ہم خود اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مارتے ہیں نا۔ صحیح کیا بات۔ ضرورت ہے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے ان کے بھاشن سنیں آپ، جبکہ پتہ ہے آپ کو کہ ان کے وعدے ہیں ہی وہ جو وفا نہیں ہوں گے۔ جی ہاں۔ یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں، جی ہاں۔ یہ دینداری، ان کا دین سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح۔ میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں کہ سیاستدانوں میں، بیوروکریٹس میں، سیاسی لوگوں میں، دنیا دار لوگوں میں، جس میں دکاندار بھی آ جاتے ہیں، نوکری پیشہ بھی آ جاتے ہیں، جو صرف دنیا دار ہے، جی، کلمہ تک پڑھنا صحیح نہیں آتا ہوگا، صحیح بات، لا بالکل الہ صحیح۔ الا اللہ محمد صلی رسول اللہ اللہ، علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ رسول اللہ پڑھتے ہیں جی صلی ہاں۔ اللہ علیہ وسلم،
زبر اور پیش میں فرق آ گیا تو نجم بھائی جانتے ہوں گے اس بات کو بڑی بہتر طریقے سے کہ اگر زبر اور پیش کا آپ نے فرق کر دیا تو فاعل اور مفعول کا فرق ہو گیا آصف بھائی. زبر اور پیش میں مطلب زمین آسمان کا فرق آ گیا. صحیح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا آپ نے, زبر پڑھ دیا, معنی بدل گیا, معنی کچھ اور ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ مضاف مضاف الیہ, اللہ کا رسول, صحیح. رسول اللہ. اگر آپ پیش نہیں پڑھیں گے تو آپ کا عربی لغت کے حساب سے, گرامیٹیکل حساب سے وہ معنی چینج ہو جائیں گے. آپ کا صحیح. کلمہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا تو آپ سیاستدانوں سے کبھی آپ کلمہ سن لیں کبھی ان سے. صحیح بات ہے. صحیح بات. کلمہ چلے اگر صحیح سنا بھی دیا. ابھی تھوڑے دن پہلے کلپ آیا تھا جو وہ مائک لے کے اور وہ سن رہے تھے سیاستدانوں سے کہ آپ دوسرا کلمہ سنائیں, تیسرا کلمہ سنائیں, آیت الکرسی دعائے قنوت سنائیں. تو انتہائی حیرت انگیز بات, وہ منسٹرز تھے, وہ چیئرمین تھے, وہ کونسلر تھے, وہ ناظم تھے اپنے علاقوں کے, فلاں فلاں ذات کے ساتھ نام بتا رہے تھے. اور جب اناؤنسر نے کمپیئر نے جب پوچھا کہ تیسرا کلمہ سنائیے تو تیسرا کلمہ یاد نہیں تھا. یار پہلا پوچھ لو, یہ تیسرا سنائیے نا, آپ مسلمان ہیں نا, تیسرا سنائیے. نہیں تیسرا یاد نہیں ہے یار. صحیح بات. دعائے قنوت سنائیے تو دعائے قنوت کی جگہ درود ابراہیم سنا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے وعدے واقعی وہ وعدے ہیں جو وفا ہونے کے نہیں ہیں. وہ وعدے ہی نہیں کہلائیں گے نا. جب آپ کنفرم ہے ہمیں کہ یہ لوگ صرف بھاشن دے رہے ہیں, یہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں, تو ہمیں ان کو نہ سننا چاہیے نہ ان کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں, ہم جو دینداری کو سمجھتے ہیں, یہ جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں ہمیں, وہ ظاہر دینداری کو پسند کرتے ہیں جبھی وہ سن رہے ہیں. ورنہ میوزیکل شوز کو لوگ سنتے ہیں, ڈراموں کو لوگ دیکھتے ہیں, فلموں کو لوگ دیکھتے ہیں. کروڑوں خربوں لوگوں میں سے گنے چنے چند لوگ اگر ہماری یہ وائس سن رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں دین سے لگاؤ ہے, انہیں دین سے محبت ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ یار آصف بھائی کے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایک بات اچھی ضرور مل جائے گی ہمیں, یا نجم بھائی کے تھرو, یا آصف بھائی کے تھرو, یا صدیق برکاتی کے تھرو, کوئی ایک بات ایسی ہمیں مل جائے گی جو انفارمیٹیو ہوگی, جو معلوماتی ہوگی, جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے. تو آج بس ہم صرف اتنا کہہ لیتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ہر وقت یہ بات اپنے ذہن پر سوار رکھیں, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اور جو مجھے دیکھ رہا ہے نا وہ بہت زیادہ کوئی سخت نہیں ہے, بہت زیادہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا, وہ بہت زیادہ کوئی جلال والی ہستی نہیں ہے. بڑا کریم رب ہے میرا, بڑا محبت والا رب ہے, محبت نچھاور کرنے والا رب ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں, سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل. وہ اس کی رحمت تو باہیں کھول کے کھڑی ہے آصف بھائی. آؤ نا کوئی میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں, لپیٹ لوں, تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں. آؤ تو صحیح میرے پاس. کہاں تم جعلی عاملوں کے پاس بھٹکتے پھرتے ہو, کہاں تم گناہوں والی زندگی گزارتے پھرتے ہو. آؤ نا سجدے میں گرو اور باتیں کرو مجھ سے. نہ تمہارا کام کروں تو مجھے بولنا, میں تمہارا رب ہی نہیں, کبھی رابطہ تو کرو مجھ سے. تو بس یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن میں بٹھانی ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے نا وہ میرا بہت پیارا رب ہے. وہ میرا بھی رب ہے, میرے ماں باپ کا بھی رب ہے, وہ میرے مرشد کا بھی رب ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رب ہے. ایسا رب ہے جس نے اتنی پیاری ہستی کو پیدا کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا بڑا رب ہے, کتنا کریم رب ہے, کیسی ذات ہمیں دے دی. غوث اعظم ہمیں دے دیے, بابا فرید ہمیں دے دیے, ہمارے مرشد ہمیں دے دیے, والدین ہمیں ایسے دیے جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا, انسان بنایا. ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوراہے پر پھینک دیتے, بھکاری بنا دیتے, کیا کر لیتے. میرا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے اتنے اچھے ماں باپ دیے. تو بڑا شفقت والا رب ہے وہ جی, اس سے پیار کرنے کا ہے, ڈرنے کا نہیں ہے. جہاں جہاں قرآن میں آیا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ہو سکتا ہے علماء میری اس بات سے اتفاق نہ کریں, ہو سکتا ہے نجم بھائی میری اس بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن میری اپنی یہ روحانی ایک کیفیت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں جہاں یہ ذکر ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تو اس ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے لیے بس تیار بیٹھا ہے, وہ تمہیں عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, وہ تمہیں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. نہیں, ڈرنے کا مطلب یہ اتنا ٹوٹ کے پیار کرو کہ اس کی ناراضگی سے تمہیں ڈر لگے کہ یار میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میرا محبوب رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض ہو جائے گا تو کہاں جاؤں گا, کس در پہ جاؤں گا. بالکل جناب, صحیح کہا صدیق برکاتی صاحب نے, اور یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وعدے بہت کیے جاتے ہیں اور یقیناً ان کی رسی شاید اللہ دراز کر دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ. تو اللہ کی جانب سے اس موقع کو غنیمت جانیں, صحیح ٹریک پہ آئیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام کو یہیں ختم کریں گے اور اس پیارے سے پیغام کے ساتھ کہ آپ
جس سے جو وعدہ کریں کوشش کریں اسے پورا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وعدہ نہ کریں۔ مجھے، نجم خان کو اور صدیق برکاتی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔